اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ابو علی قطان کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ عراق کے شہر کرخ کے جامع مسجد شرقیہ میں ہوں۔ خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو افراد تھے اور انہیں میں نہیں جانتا تھا۔ میں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا، آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ پر دن رات میں اتنی مرتبہ درود بھیجتا ہوں، سلام پڑھتا ہوں، آپ نے مجھے جواب سلام سے محروم فرما دیا۔ غیب کی خبروں دینے والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھ پر درود بھی بھیجتے ہو، میرے صحابہ کو برا بھلا بھی کہتے ہو۔ میں نے عرض کی میں آپ کے دست مبارک پر توبہ کرتا ہوں، میں آئندہ صحابہ کی شان میں گستاخی نہیں کروں گا۔ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اب سلام کا جواب ارشاد فرمایا اور فرمایا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، کیوں نہ ہو رتبہ بڑا صحاب و اہل بیت کا، ہے خدائے مصطفیٰ اصحاب و اہل بیت کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ شان صحابہ علیہم رضوان کون کم حقہ بیان کر سکتا ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمائی، احادیث میں بزرگوں نے صحابہ کی شانیں بیان کی۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر شان صحابہ کا بیان، جیسے پارہ 27 سورہ حدید آیت نمبر 10 میں ارشاد ہوتا ہے لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى واللہ بما تعملون خبیر۔ تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ کیا اور جہاد کیا، وہ مرتبے میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد فتح کے خرچ اور جہاد کیا، اور ان سب سے اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ان سب سے اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا۔ سب صحابہ سے اللہ پاک جنت کا وعدہ فرما چکا۔ ہر صحابی یہ نبی جنتی 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 جنتی، سب صحابیات بھی جنتی 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 جنتی، سب صحابی نبی جنتی جنتی۔ سب صحابہ سے اللہ پاک نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ مکہ مکرمہ فتح ہونے سے پہلے جنہوں نے ایمان قبول کیا ان سے بھی، اور جنہوں نے مکہ مکرمہ
فتح ہونے کے بعد ایمان لا کر اللہ کے راہ میں خرچ کیا. پہلوں نے خرچ کیا، بعد والوں نے خرچ کیا. اللہ پاک نے سب سے جنت کا وعدہ فرما لیا. سبحان اللہ. شان صحابہ مرحبا مرحبا. صحابہ کرام کی اتنی اعلیٰ شان ہے، اتنی عرفہ شان ہے، اتنی بڑی شان ہے، جہنم کی ہلکی سی بھی آواز نہیں سنیں گے. آخرت میں سارے صحابہ من مانتی مرادوں میں ہوں گے. قیامت کے دن فرشتے صحابہ کا استقبال کریں گے اور کہیں گے کہ یہ وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ تھا. جی ہاں، قرآن میں شان صحابہ کا بیان ہو رہا ہے. سورہ انبیاء سنیے. اللہ پاک ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے کی سعادت و توفیق عطا فرمائے. ارشاد ہوتا ہے ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. بے شک وہ جن کے لیے ہمارا وعدہ بھلائی کا ہو چکا وہ جہنم سے دور رکھے گئے ہیں. وہ اس کی بھنک نہ سنیں گے اور وہ اپنی من مانتی خواہشوں میں ہمیشہ رہیں گے. انہیں غم میں نہ ڈالے گی وہ سب سے بڑی گھبراہٹ، اور فرشتے ان کی پیشوائی کو آئیں گے کہ یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ تھا. شان صحابہ مرحبا مرحبا. ان سے بھلائی کا وعدہ ہو چکا اور یہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے. صحابہ جہنم کی بھنک یعنی ہلکی سی آواز بھی نہیں سنیں گے. صحابہ جنت میں من مانتی خواہشوں میں ہمیشہ رہیں گے. یہ قیامت میں پریشان نہیں ہوں گے، گھبرائیں گے نہیں. روز قیامت صحابہ کا فرشتے استقبال کریں گے اور کہیں گے ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ تھا. میرے آقا مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 101 تلاوت کی. ہم نے ابھی جو تلاوت سنی وہ 101 102 103 تھی. ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون. بے شک وہ جن کے لیے ہمارا وعدہ بھلائی کا ہو چکا وہ جہنم سے دور رکھے گئے ہیں. مولا مشکل کشا نے یہ آیت تلاوت کی، پھر فرمایا میں انہی میں سے ہوں. حضرات ابو بکر، عمر، عثمان، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہم بھی انہی میں سے ہیں. شان صحابہ مرحبا مرحبا. سورہ نمل میں شان صحابہ کا بیان. سبحان اللہ. ارشاد ہوتا ہے قل الحمد للہ وسلام وسلام علی عباده الذین اصطفى. تم کہو سب خوبیاں اللہ کو اور سلام اس کے چنے ہوئے بندوں پر. یہ چنے ہوئے بندے کون ہیں؟ جن پر رب تعالی کا سلام ہے. سبحان اللہ. یہ چنے ہوئے بندے ہیں میرے نبی کے صحابہ کرام. سبحان اللہ. ہر صحابی نبی جنتی 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 جنتی
जन्नती 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 सब सहाबियात भी जन्नती 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 जन्नती। सूरह अनफाल की आयत नंबर 4 में शान सहाबा का बयान होता है। उलैइक हुमुल मुमिनून हक़्क़ा लहुम दरजातुन इंद रब्बिहिम व मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। यही सच्चे मुसलमान हैं, इनके लिए दरजे हैं इनके रब के पास और बख्शिश और इज्जत की रोजी। कामिल मोमिनीन हैं सहाबा, रब के पास इनके बुलंद दराजात हैं, बुलंद मकामात हैं, रब की जानिब से इनके लिए बख्शिशें हैं, इनके लिए इज्जत की रोजियां हैं। सुभान अल्लाह। शान सहाबा मरहबा मरहबा। सूरह तौबा में शान सहाबा बयान होती है। रदियल्लाहु अन्हु व रदू अन्हु व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार खालिदीन फीहा अबदा ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। अल्लाह इनसे राजी और वो अल्लाह से राजी, और उनके लिए तैयार कर रखे हैं बाग जिनके नीचे नहरें बहें, हमेशा हमेशा इनमें रहें। यही बड़ी कामयाबी है। शान सहाबा मरहबा मरहबा। अल्लाह इनसे राजी है, अल्लाह सहाबा से राजी है, सहाबा अल्लाह से राजी हैं। सुभान अल्लाह। और इनके लिए जन्नत की ना खत्म होने वाली हमेशा 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 की नेमतें हैं। सुभान अल्लाह। शान सहाबा मरहबा। सूरह फतह में भी शान सहाबा का बयान है कि ये काफिरों पर सख्त हैं, आपस में नर्म दिल हैं, ये रुकू करने वाले हैं, सहाबा सजदे करने वाले हैं, अल्लाह का फजल चाहने वाले हैं, सहाबा अल्लाह की रिजा चाहने वाले हैं, और इनकी अलामतें चेहरों में हैं, सजदों के निशानात हैं इनके चेहरों पर, कसरत के साथ अपने रब की इबादत करने वाले हैं। सुभान अल्लाह। हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती, सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती, सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती। चार याराने नबी जन्नती जन्नती, हज़रत सिद्दीक़ भी जन्नती जन्नती, और उमर फारूक भी जन्नती जन्नती, उस्मान गनी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती हैं।
حسن حسین بھی جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی، ہر زوجائے نبی جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی ہے، معاویہ بھی جنتی 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 جنتی۔ صحابہ کی تعداد کتنی ہے؟ معلوماتی بات ہے نا؟ مدنی چینل الحمدللہ بہت کچھ سکھاتا ہے، صحابہ کی شان و عظمت بھی بیان کرتا ہے، ان کی تعداد بھی بتاتا ہے، سبحان اللہ۔ سنیے، صحابہ کرام کی تعداد ہے 1 لاکھ سے 1.25 لاکھ اس کے درمیان، اور جن صحابہ کرام کے نام معلوم ہیں ان کی تعداد ہے 7,000۔ صحابہ میں سب سے افضل کون ہے؟ سب سے افضل ہیں یار غار، یار مزار، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ۔ پھر ہیں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، پھر ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، پھر ہیں مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ۔ پہلے خلیفہ صدیق اکبر، دوسرے خلیفہ فاروق اعظم، تیسرے خلیفہ عثمان غنی، چوتھے خلیفہ حضرت علی۔ فضیلت میں بھی یہی ترتیب ہے، خلافت میں بھی یہی ترتیب ہے، علم میں بھی یہی ترتیب ہے۔ پھر عشرہ مبشرہ، وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ پھر ان کی فضیلت ہے۔ پھر حسن و حسین، سبحان اللہ، ان کی فضیلت ہے۔ پھر جو بدر میں صحابہ کرام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم رکاب ہوئے، پھر ان کی فضیلت ہے۔ پھر ان صحابہ کی فضیلت ہے جو بیعت رضوان میں شامل تھے، اور یہ سب کے سب یقینی قطعی جنتی ہیں، سبحان اللہ۔ اور جو 4 یاران نبی ہیں، ان کی تو شان ہی کیا ہے، سبحان اللہ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں، تو کہیں کیا ہم احمقوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ سنتا ہے وہی احمق ہے مگر جانتے نہیں۔ جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے، جیسے اور لوگ ایمان لائے، وہ کون لوگ ہیں؟ جن کی طرح ایمان لانے کا رب کائنات فرما رہا ہے۔ وہ عظیم ہستیاں کون ہیں؟ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، جو کہ بہت بڑے مفسر قرآن ہیں رضی اللہ عنہما، میرے آقا علیہ السلام کی دعا تھی کہ انہیں بہت بڑے مفسر قرآن بنتے۔ یہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں اس میں مراد ہیں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ رب کائنات فرما رہا ہے ان کی طرح ایمان لے کر آؤ، صدیق اکبر کی طرح، فاروق اعظم کی طرح، عثمان غنی کی طرح، مولا مشکل کشا کی طرح۔ ان 4 یاروں کو خاص کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کہ ان کے ایمان کا خلوص اس وقت عوام میں اور خواص میں مشہور ہو چکا تھا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے تیرے یاروں کے۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے صحابہ ملک شام آئے
تو ایک عیسائی عبادت گزار کے سامنے سے گزرے تو اس عیسائی عبادت گزار نے دیکھ کر کہا خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے. حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے ساتھی جنہیں سولی دی گئی، آروں سے چیرا گیا، وہ عبادت و ریاضت میں اس مقام تک نہیں پہنچے جس مقام تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہنچے. حضرت عبداللہ بن وہب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں نے حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی کہ جن کی تعریف کی تھی آپ ان صحابہ کے نام بتا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت معاذ بن جبل، حضرت بلال، حضرت سعد بن عبادہ علیہم رضوان. سبحان اللہ. آلو اصحاب نبی سب بادشاہ بادشاہ، آلو اصحاب نبی سب بادشاہ بادشاہ، آلو اصحاب نبی سب بادشاہ بادشاہ. میں فقط ادنا گدا، میں فقط ادنا گدا اصحاب اہل بیت کا، میں فقط ادنا گدا اصحاب اہل بیت کا. بہت بڑا مقام ہے ایک صحابی کا، بہت بڑا مقام ہے. یاد رکھیے بڑے سے بڑا ولی اللہ صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا. ہر صحابی عادل، ہر صحابی جنتی، کوئی کتنی عبادت کر لے، کتنی ریاضت کر لے، صحابی نہیں بن سکتا. کیوں؟ صحابہ نے میرے نبی کی صحبت پائی. سبحان اللہ. میرے نبی سے علم سیکھا، میرے نبی سے عمل سیکھا، میرے نبی سے تربیت حاصل کی. سبحان اللہ. اور جنہوں نے میرے نبی سے تربیت پائی ان کی شان و عظمت تو بہت عرفہ ہے، بہت اعلیٰ ہے. صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر دن عید ہوتی تھی، صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر دن عید ہوتی تھی. خدا کا قرب حاصل تھا، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی. خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی. صحابہ کرام سارے کے سارے بھلائی والے. جب بھی صحابہ کا ذکر کریں خیر کے ساتھ کرنا چاہیے، اور صحابہ کا ذکر خیر کے ساتھ کرنا یاد رکھیے گا فرض ہے، فرض. اور کوئی بد نصیب کسی صحابی کے ساتھ برا عقیدہ رکھتا ہے وہ بد مذہب ہے. جو کسی صحابی کے ساتھ برا عقیدہ رکھتا ہے وہ گمراہ ہے. جو کسی صحابی کے ساتھ برا عقیدہ رکھتا ہے وہ جہنم کا حقدار ہے. یاد رکھیے کسی صحابی کی دشمنی نبی کی دشمنی ہے. اور کوئی ولی کتنا بڑا مقام پالے، مرتبہ پالے، کسی صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتا. اللہ پاک ہمیں صحابہ کا اور اہل بیت اطہار کا پیار نصیب فرمائے. اور بس ہم صحابہ کی بھی تعریفیں کریں، اہل بیت کے بھی تعریف کریں. یہ سب ہمارے آقا ہیں، ہمارے سردار ہیں. اور ان کے جو آپس کے جو معاملات تھے یاد رکھیے اس میں پڑھنا ہمارا کام نہیں ہے. یہ سب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار اور سچے غلام ہیں. اللہ پاک ان کے صدقے ہماری بے حساب بخشش فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی.